السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم پڑھیں گے تاریخ طب میں عبادت خانے کی طرز تعمیر. ٹھیک ہے. ہر عبادت خانے کی تعمیری شان اس کے ذریعے معاش پر منحصر ہوا کرتی تھی، لیکن ہر عبادت خانے میں کچھ چیزیں ہونا لازمی تھی، جیسے ایک بڑا کمرہ جس میں عسکری بیوس کا مجسمہ نصب کیا جاتا تھا، یعنی اس کا اسٹیچو رکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی مورتیاں اس بڑے کمرے میں یا عبادت خاں کے احاطے میں ہی کسی جگہ رکھی جاتی تھی، یعنی کہ اسی خاندان کی مورتی بھی ہوا کرتی. ایک کمرہ تو بڑا تھا جس میں عسکری بیوس کی اسٹیچو تھا، اس کے علاوہ اس کے جو خاندان کے بھی اسٹیچو بنا کر لوگ یا تو پورے عبادت خاں میں کہیں بھی یا پھر اس کمرے میں کہیں کسی جگہ بڑے کمرے. ہاں، عبادت خاں میں پانی کا حوض یا جھرنا لازمی تھا. حوض سمجھتے ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھرا رہتا ہے. جھرنا تو آپ سمجھتے پانی بہ رہا ہے. کچھ کمرے خالی بھی ہوتے تھے جہاں مریضوں کو علاج کی غرض سے تنہا رکھا جاتا تھا، یعنی کہ علاج کا کچھ ایک طرح سے رہتا ہوگا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعد میں آبزرویشن کرتے ہیں کہ اس کا دوائی کا کوئی افیکٹ تو نہیں ہوا ہے مریض پر. وہ سب دیکھنے کے لیے خالی کمرے بھی تھے جہاں پر ان کو علاج کی وجہ سے رکھا جاتا تھا خالی کمروں میں. تنہا یہ جگہ عبادتون کہلاتی تھی. جہاں پہ رکھا جاتا تھا وہ خالی کمرے، ان کو عبادتون کہتے تھے. کچھ عبادت خانے جیسے ایپیڈورس کا عبادت خانہ بہت زیادہ بڑے تھے، جہاں تھیڑ اسٹیڈیم، جم خانہ اور مسافر خانے کی بھی سہولیت ہوا کرتی تھی. طریقہ علاج. ان کے علاج کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ عسکری بیوس کی عبادت خانوں میں علاج کی غرض سے دور دور سے مریض آتے تھے. صحیح بات ہے، وہ اتنے زیادہ عزت والے تھے، اتنے اچھے سے بتایا کرتے تھے. وہاں چھوٹے بڑے، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں تھا، یعنی کوئی فرق نہیں تھا. ہونا بھی نہیں چاہیے. آنے والے نئے مریض کو وہاں کے پادری شفایاب مریضوں کے قصے سناتے تاکہ اس کو یقین ہو جائے. جب بھی کوئی نیا مریض آتا تو وہاں کے جو پادری تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا علاج کیا، ایسے کیا ویسے کیا. تبھی تو مریض یقین کرے گا تبھی تو شفا پائے گا کہ وہ بھی ضرور ٹھیک ہو جائے گا. پھر روایتی انداز سے، ان کی ایک روایت ہوا کرتی تھی، روایتی انداز سے مریض کا علاج شروع کیا جاتا. سب سے پہلے ان کی روایت کیا تھی؟ سب سے پہلے مریض کو خاص پرہیز کروایا جاتا. ٹھیک ہے. ان کا پرہیز کیا تھا؟ جس میں شراب نہ پینا، شراب کو نہیں پینا، کھانا کم کھانا یا بالکل نہ کھانا، یا تو کھانا کم کھاؤ یا تو کھاؤ بھی مت، اس سے اچھا شامل تھا. پھر سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مریض کو پاک و صاف کرنے کی غرض سے پانی کے حوض یا جھرنے پر لے جا کر نہلایا جاتا تھا. نہانے کے بعد مریض کو ایک سفید رنگ کا گاؤن پہنا کر، یعنی لانگ، پورا فراک کی طرح لانگ جبہ پہنا کر ایک مخصوص کمرے عبادتون میں تنہا چھوڑ دیا جاتا. عبادتون کیا تھے؟ خالی بڑے کمرے جو مریض کو آبزرویشن کرنے کے لیے پڑے ہوئے تھے، جہاں زمین پر جانور کی کھال کا بستر تھا جس پر مریض لپٹ جاتا تھا، یعنی زمین پر جانور کی کھال کے بستر ہوا کرتے تھے، وہاں وہ لپٹ جاتے تھے. جب مریض کو نیند آ جاتی تو خواب میں صحت کا دیوتا آ کر مریض کو اس کے مرض کا علاج بتا دیتا تھا. صبح کو مریض دیوتا کا بتایا ہوا علاج مندر کے پادری کو بتاتا اور پادری حسب ہدایت مرض کا علاج شروع کر دیتا، یعنی جیسا اس نے بتایا تھا اس کے طریقے سے ان کے سپنے میں دیوتا آیا کرتے تھے، پھر وہ بتایا کرتے تھے آپ کا علاج ایسا ہے. پھر وہ صبح اٹھتے، جب بھی اٹھتے تھے وہ اس پادری کو بتایا کرتے تھے کہ میرے سپنے میں دیوتا ہیں، تو ویسے وہ علاج سنتا ہے، ویسے علاج اس مریض کا شروع کر دیتا ہے. کون؟ پادری. مریض کا مرض اور اس کا علاج سونے یا چاندی کی تختیوں پر لکھ کر عبادت خانے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ اس مرض میں مبتلا دوسرے مریض بھی نسخہ آزما سکے. کسی کا مرض ہے کچھ اور اس کو علاج اس کے سپنے میں آ گیا تو کیا کام کرتے تھے؟ جو اس کا علاج ہے وہ سونے چاندی کی تختیاں، پہلے کتنے لوگ امیر ہوا کرتے تھے، سونے چاندی کی تختیوں پر اس کے علاج لکھتے تھے، نسخہ لکھتے تھے کہ اس میں یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، اور ٹانگ دیا کرتے تھے کہ اگر ایسے ہی کوئی مریض آئے تو اس سے سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ڈائریکٹ نسخہ دے کے اور علاج کر لے اپنا. جب مریض ٹھیک ہو جاتا تو وہ دیوتا کو کسی جانور کی بلی یا مال و دولت کا تحفہ دیتا تھا. پہلے پیسے ویسے بہت کم چل رہے تھے، پہلے سکے دینا، تحفہ دینا
सोना चांदी के ये सब पहले बहुत चलता था, जिससे इबादत खाने के अखराजात चलते थे। लेकिन अगर मरीज गरीब होता तो उसके लिए ये सब करना ज़रूरी नहीं था। हैरत की बात तो ये है कि अंधे, बहरे, गूंगे और हाथ पैर से माजूर मरीज भी असकली बेवस की इबादत खाने में आकर ठीक हो जाते थे। माशाअल्लाह, जिसको देवता की मेहरबानी समझा जाता था, जिससे देवता के लिए मरीजों की अकीदत और बढ़ जाती थी, यानी उनका यकीन और बढ़ जाता था। इलाज व मुआलिजा के सिलसिले में असकली बेवस की मज़कूरा बाला मुआबदी तंजीम सदियों तक चलती रही, जिनकी निशानात आज भी निशानात यानी कि एविडेंस, निशानियाँ व सिम्बल्स आज भी यूनान और रूम में मौजूद इबादत खानों के खंडरात में देखे जा सकते हैं। तो शुक्रिया, अगली वीडियो में हम बुकरात कवर करेंगे।